میں کہ جب تم نے کھجوریں خریدی لے کر چلنے لگا تو کچھ کھجوریں گر گئیں، یہ گری تھیں آپ ان کو جب تم نے اٹھایا تو اس میں 2 کھجوریں اس دکان والے کی بھی آ گئیں، وہ جو تیری نہیں تھیں لیکن تو نے اٹھائیں اور جا کر کھا لیں، تو فرمایا کہ چونکہ وہ تیری نہیں تھی تو تجھ سے اللہ تعالیٰ نے عبادت کی جو لذت تھی وہ 40 دن ہو گئے تجھ سے لے لی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو ہمارے دیے میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو رزق حلال جو ہے وہ بندہ مومن کے لیے ضروری ہے اور حرام سے بچنا بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ آج کا دور یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ صبح بعد میں ہو پہلے میں امیر اٹھوں اور شام بعد میں ہو میں امیر ہو جاؤں۔ محنت کا جذبہ نہیں رہا، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ذرائع کون سے ہیں، حرام رستے سے آ رہا ہے کس رستے سے آ رہا ہے، بس رزق کمانے کی کوشش میں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب تورات میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندے یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ حرام رستے سے آ رہا ہے حلال رستے سے آ رہا ہے تو اللہ بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا ان بندوں کی طرف جنہوں نے حرام میں تمیز نہیں کی ہوگی جب وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ تو اس لیے انسان کو محنت کا عادی بنانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اور حلال رزق کمانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اس کائنات میں سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں، لیکن ان کو اگر آپ دیکھیں، سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھیں، ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لیکن آپ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ہود اور صالح علیہ السلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی تجارت کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ لکڑیوں کی ٹہنیوں کی ٹوکریاں بنایا کرتے تھے اور ان کو بیچا کرتے تھے، حالانکہ آپ حکمران تھے، بادشاہ تھے اور ہوائیں آپ کے تابع تھیں، تخت آپ ہوا کے دوش پر اڑایا کرتے تھے، پرندے آپ پر سایہ کیا کرتے تھے اور جنات آپ کی جو ہے وہ حفاظت پر مامور تھے، باوجود اس کے آپ اپنے ہاتھ سے رزق حلال جو ہے وہ کمایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیفہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، لیکن محنت اتنی تھی کہ آپ نکلتے اپنے گھر سے تو لوگوں سے پوچھتے لوگوں میں کیسا ہوں، داؤد کیسا ہے، بیس بدلا ہوتا اور لوگوں سے پوچھتے کہ لوگوں داؤد کیسا ہے، اپنے بارے میں پوچھتے رہتے۔ تو ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے بھی بیس بدلا ہوا اور حضرت داؤد نے بھی بیس بدلا ہوا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ داؤد کیسا ہے، تو انہوں نے کہا داؤد علیہ السلام بڑے اچھے ہیں مگر وہ بیت المال میں سے مال لیتے ہیں۔ آپ گھر کے مصلے پر بیٹھے رب سے دعا کی یا الہ العالمین مجھے کوئی ایسا ہنر عطا فرما کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنا رزق حلال کماؤں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوہے کو تمہارے لیے نرم کر دیا ہے، لوہا تمہارے لیے ہم نے نرم کر دیا ہے، لوہے کی دھات تمہارے لیے ہم نے نرم کر دی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ زرہ بنایا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے اور ان کو آگے بیچا کرتے تھے۔ اور ہمارے پیارے نبی سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تجارت فرمایا کرتے تھے۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا تھا کہ سرکار آپ نے اپنے سے بھی زیادہ کسی کو سخی اور محنتی دیکھا ہے، تو کہنے لگے ہاں میں نے ایک لکڑہارے کو اپنے سے بھی زیادہ سخی اور محنتی دیکھا ہے۔ سرکار وہ کیسے؟ میں نے پورے شہر کی دعوت کی، اپنا دسترخوان سب کے لیے بچھا دیا، سارے لوگ آئے، پھر میں بیس بدل کر نکلا کہ دیکھوں کوئی رہ تو نہیں گیا، میں نے ہر جگہ چیک کی لیکن کوئی رہا ہوا مجھے نہ ملا۔ پاس ایک جنگل تھا تو میں اس جنگل میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک لکڑہارا لکڑی کاٹ رہا ہے، تو میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا تو میں نے اس سے پوچھا بندے خدا تو یہ بتا کہ تجھے پتہ ہے کہ آج حاتم طائی نے دعوت کی ہے؟ تو کہنے لگا جی مجھے پتہ ہے۔ فرمایا پھر کیوں نہیں گئے؟ تو اس لکڑہارے نے کہا سرکار بات یہ ہے کہ مجھے جو مزہ جو لطف اپنے ہاتھ سے یہ لکڑیاں کاٹ کر اور ان کو آگے بازار مارکیٹ میں بیچ کر اور جو رزق مجھے ملتا ہے، جو مزہ مجھے اس کھانے میں آتا ہے، محنت کر کے کھانے میں آتا ہے، وہ مزہ مجھے حاتم طائی کے دسترخوان پر بھی نہیں آتا۔ اسی طرح کتابوں میں اور بہت ساری واقعات لکھے ہیں، تو اس لیے انسان کو اپنے آپ کو محنتی بنانا چاہیے، رزق حلال کے لیے تغدو کرنی چاہیے، کوششیں کرنی چاہیے اور حرام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ
ایک دفعہ بیت المقدس میں گئے, مسجد اقصیٰ میں آپ ٹھہرے, جب رات پڑی تو خادمین آ گئے, انہوں نے سب لوگوں کو اٹھا دیا کہ مسجد کے بند کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ میں ایک صف میں چھپ گیا, ان کو خادمین کو نہیں پتہ چلا, لیکن وہ دروازے بند کر کے چلے گئے. تو میں ویسے ہی میں کیا دیکھتا ہوں, تہجد کا وقت ہوتا ہے اور 40 لوگ نورانی چہروں والے مسجد میں داخل ہوتے ہیں, اور ان میں سے ایک شخص اپنے امیر سے کہتا ہے کہ سرکار آج 40 سے ایک زیادہ ہے. پتہ لگتا ہے کہ آج 40 سے ایک زیادہ ہے. تو ان کا شیخ کہتا ہے میں جانتا ہوں ابراہیم بن ادم ہے. تو کہتے ہیں میں فوراً جب میرا نام لیتا ہے تو میں فوراً باہر نکلتا ہوں اور پوچھتا ہوں سرکار آپ کو میرے بارے میں کیسے پتہ ہے. اور ساتھ وہ امیر جماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ 40 دن ہو گئے اس کو عبادت کا مزہ بھی نہیں آ رہا. مجھے لگے سرکار واقعی بات ایسے ہے تو پھر یہ بتا دیں کہ مزہ کیوں نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا تو مکہ المکرمہ میں مہینہ پہلے گیا تھا. عرض کی میں گیا تھا. تو فرمایا وہاں تو نے کھجوریں خریدی تھیں. میں کہ جب تو نے کھجوریں خریدی لے کر چلنے لگا تو کچھ کھجوریں گر گئیں, یہ گری تھیں. آپ نے ان کو جب تم نے اٹھایا تو اس میں 2 کھجوریں اس دکان والے کی بھی آ گئیں, وہ جو تیری نہیں تھیں, لیکن تو نے اٹھائیں اور جا کر کھا لیں. تو فرمایا کہ چونکہ وہ تیری نہیں تھی تو تجھ سے اللہ تعالیٰ نے عبادت کی جو لذت تھی وہ 40 دن ہو گئے تجھ سے لے لی ہے. تو حرام سے بچنا چاہیے, اس سے انسان کی عبادات کا جو مزہ ہے, جو لطف ہے, جو چاشنی ہے وہ بھی جاتی رہتی ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ دودھ نوش کیا تو خادم نے عرض کی سرکار آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں دودھ کہاں سے لے کر آیا ہوں. آپ نے فرمایا کہاں سے لائے. سرکار وہ جو بیت المال میں صدقے کے اونٹ تھے تو وہ جب میں نے دیکھے تو ان میں ایک اونٹنی مجھے نظر آئی تو میں نے اس کا دودھ لیا اور میں نے خود بھی پیا, آپ کی خدمت میں بھی پیش کیا. کہتے جب آپ نے سنا نا کہ وہ صدقے کے اونٹ تھے اور میں نے ان میں سے ایک اونٹنی کا دودھ لے کر جو ہے آپ بھی پیا اور آپ کو بھی دیا, تو آپ نے اپنے حلق میں انگلی لی اور سارا کا سارا دودھ نکال دیا. فرمایا کہ ہم جو ہے وہ آگ کو اپنے اندر داخل نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ مال مسلمانوں کا ہے, یہ مال غرباء کا ہے, مسکینوں کا ہے, ہمارا نہیں ہے. اتنی احتیاط کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی رزق کے حلال کے حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے کہ اس سے انسان کی عبادات کا جو لطف ہے, چاشنی ہے, وہ بھی جاتی رہتی ہے. بلکہ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے, کہ میں دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے. آپ نے فرمایا اے سعد تم رزق حلال کھایا کرو, رزق حلال کھایا کرو, اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا لے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو باقاعدگی سے مل